ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو پاکستان آج رات، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کیوں پس رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں یہاں پر نہیں آتا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ انتظامیہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو این پی کے رہنما ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور شہزاد اقبال جس لیبر یونین کے ساتھ ہیں ان کا موقع بھی یہی ہے کہ انتظامیہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر حقیقتاً انتظامیہ ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو کیا اس پہ کوئی بھی پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا؟ اگر ہمارے اپنے حکمران اتنے بے بس ہیں تو پھر عوام کیا کرے؟ عوام کیا اسی طرح اندھیروں میں رہے؟ تاج حیدر صاحب، آپ سے یہ جانوں گی کہ آخر وہ اگریمنٹ جس کا بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے وہ منظر عام پر کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیا ہے آخر اس میں؟ تاج حیدر صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ پورے خاندان کے ساتھ ہوں۔ تاج حیدر صاحب، ہمارا ساتھ پلیز دیجئے، اگر ہمارا نہیں بھی دینا تو ایٹ لیسٹ عوام کا ساتھ دیجئے جس نے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ دیکھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، میری بھی سن لیجئے۔ جی میں پورے فرمائیں۔ خاندان کے ساتھ۔ اچھا فرمائیں وہ ایگریمنٹ کہاں ہے؟ ایگریمنٹ کیوں نہیں سامنے لایا جاتا؟ جو یونین ہے سی بی اے ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ایگریمنٹ سامنے لایا جائے۔ میں نے آپ کا سوال سنا تھا اور جواب دینے کی جسارت کر رہا تھا۔ اس میں بات یہ ہے کہ صرف کے ای ایس سی کی نچکاری نہیں ہوئی ہے، 117 انڈسٹریز کی نچکاری ہوئی ہے، اور یہ ساری کی ساری نچکاری غیر شفاف ہے۔ بیچنے والے بھی جیل میں جائیں گے اور خریدنے والے بھی جیل میں جائیں گے، اور ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ ایگریمنٹ حاصل کر لیا گیا ہے، اور ایگریمنٹ حاصل کر لیا گیا ہے کیونکہ حکومت صرف ایک طریقے سے نہیں چلتی۔ حکومت جو ہے وہ بہت سارے آپشنز سوچتی ہے، اور بہت سارے آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد، لیکن بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اور میں پھر انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہٹ دھرمی کو چھوڑے۔ کچھ لوگ انہیں چڑھا رہے ہیں، ان کی باتوں کے اندر نہ آئے۔ یہ گھنٹے بھر کا معاملہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو نتائج ان کے لیے بہت خراب ہوں گے۔ اچھا تاج حیدر صاحب، آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، کچھ لوگ ان کو چڑھا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے کہ یہ بھی کوئی تیسرا ہاتھ ہے جس کا آپ لوگ نام نہیں جانتے؟ نہیں، میں تو جانتا ہوں، لیکن میں اس کو پبلکلی کہنا نہیں چاہ رہا اس وقت۔ اچھا، کیونکہ ہم بہت سے مختلف طریقوں پہ کام کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں نا تو ان کی اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ کیا الگ کہانی ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتی، ہماری املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے پاورز کو، ہماری سائٹس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی املاک نہیں ہے، یہ مزدوروں کی املاک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم روڈ پہ مینٹیننس کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لطیف مغل 30 سال سے یہاں پہ ہیں، تو یہ کمپنی جو ہے نا، یہ صرف انتظامیہ کی نہیں ہے، یہ کمپنی مزدوروں کی بھی کمپنی ہے، اور مزدوروں نے جانے دی ہے، محنت کی ہے، خون پسینے سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور اپنا موقف ہم سے شیئر کرنے کا۔ شہزاد اقبال، آپ اگر مختصر سے وہ نعرے کم از کم ہمیں بتائیں کہ کون سے وہاں پہ لگ رہے تھے جن کا ذکر آپ ابھی بریک پہ کر رہے تھے، تاکہ ہم کچھ ٹیلی فون کالز، پبلک کالز بھی لے لیں۔ ٹھیک ہے جی شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہی ہے کہ مزدور ایک طرف مشتعل بھی ہیں، دوسری طرف مایوس بھی نظر آتے ہیں، ان کو کسی پہ شاید اب اعتماد بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں، دیکھا یہ ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، وہاں پہ سیاست کر رہی تھی۔ آج سب انتظامیہ کو ہٹ دھرم تو ضرور قرار دے رہی ہیں، لیکن مسئلے میں پڑھنے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں یا ہچکچا کیوں رہی ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ بشیر جان صاحب، اب ہم پبلک کالز بھی لیں گے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر آپ لوگ کی اسکرین پہ ہے۔ بشیر جان صاحب، فرمائیے گا کہ یہ ایگریمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، آج تاج حیدر صاحب کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم جب اس کو چاہیں گے تو پیش کریں گے۔ ایگریمنٹ میں ایسا کیا ہے؟ اور یہ انتظامیہ، آپ بھی کہتے ہیں ہٹ دھرم ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہٹ دھرم ہے، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس بات کی میں تردید کرتا ہوں کہ ہم بھی اب بھی کے سی کے مزدوروں کے ساتھ ہیں، اور جو وہ جدوجہد میں ہمیں جس طریقے سے شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم ان کے ساتھ اب بھی ہے، ان کے لیے ہم نے سٹرائک بھی کی، بات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ۔ لیکن ہٹ دھرمی کا مقصد یہ ہے کہ ایگریمنٹ کو سامنے لایا جائے۔ اگر ایگریمنٹ سامنے آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مالیاتی اسکینڈل آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جینون پارٹی نہیں ہے، جس پارٹی نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ نہیں ہے۔ 400 ارب روپے ان کو انویسٹمنٹ کرنی تھی، وہ انہوں نے نہیں کی۔ اس وقت یہ کم از کم 300 ارب روپے سے زیادہ کے قرض دار ہے۔ اور میں اگر ان کو آپ کے کرپشن ان کے بتاؤں نا، یہ جو ان کو آئل فرنس آئل یا جو بھی فیول ان کو رعایتی قیمت پہ ملتا ہے،
یہ ظالم اس کو رستے میں بیچ دیتے ہیں، یہ اپنے اس میں جنریٹروں میں نہیں ڈالتے ہیں۔ اس وقت پورے ہمارے کراچی کے شہریوں کا خون پسینہ چوس کر یہ دولت اکٹھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں تو ان کے ساتھ وہی اشر کرنا چاہیے جو تاج حیدر صاحب نے بولا کہ یہ کیا کروں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ وہی اشر اگر حکومت نہیں کرے گی، جوتے مارے، اگر حکومت نہیں کرتی تو کسی دن یہ کراچی کے عوام اس انتظامیہ کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، لیکن عوام کرے گی ان کے ساتھ۔ عوام کے لیے ہمارے پاس حل کیا ہے، اس کا ہمارے پاس بھی جواب نظر نہیں آتا۔ ہم نے بہت لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ نسیم آرائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ شاہ فیصل کالونی سے۔ جی فرمائیے گا نسیم آرائی صاحب۔ جی السلام علیکم، میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ KESC کو جس نے خریدا ہے وہ صدر پاکستان کی بہن کا نام آ رہا ہے، فریال تارپور کا۔ مجھے یہ اس بات کو گورنمنٹ کلیئر کرے کہ اس معاملے میں اگر گورنمنٹ نہیں بول رہی تو فریال تالپور کا نام کیوں آ رہا ہے، اور پوری کراچی جانتی ہے کہ KESC کو فریال تالپور نے خریدا ہوا ہے اور اس لیے گورنمنٹ نہیں بول رہی، اور اس لیے گورنمنٹ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ نسیم آرائی صاحب، بہت شکریہ نسیم آرائی صاحب۔ حکومت خاموش ہے، اور یہی لمحہ فکریہ ہے کہ جب حکومت یہ بات کہتی ہے کہ وہ لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور ابھی تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ایک صرف کمپنی کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی تھی بلکہ تقریباً 171 کمپنیز کی ہوئی تھی، تمام کے تمام میں ٹرانسپیرنسی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور اگر یہ تمام ایگریمنٹ سامنے آ گئے تو سبھی جیل جائیں گے، سب جیل جائیں گے۔ جو غلط کام ہوا تھا یقیناً وہ ایک نہ ایک دن تو جائیں گے۔ اچھا، عوام کو خوشخبری کوئی سنا سکتے ہیں؟ کبھی ہم کوئی ایسا شو کر سکتے ہیں جس سے عوام خوش ہو جائے اور سوچے کہ آج کا دن بڑا اچھا ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ دیکھیں جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم اور جبر کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا پچھلے دور میں، دیکھیں بنانا مشکل ہوتا ہے، بگاڑنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارے ملک کی اس وقت یہ کہ ہم اینٹی ٹیررزم وار لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف۔ یہ چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں، کبھی ڈیفینیٹلی جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، آپ لوگوں کے انڈور بھی تو کوئی آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی سے اس ایشو پہ بات ہوتی ہوگی نا؟ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی، کیوں نہیں اس معاملے میں پڑھ رہی؟ پیپل پارٹی تو تاج حیدر صاحب کو آپ نے سنا، وہ ایک سینئر آدمی ہے اور انہوں نے جو بات کہا یقیناً نہیں، یہ تو میڈیا پہ کہی نا، آپ سے کبھی بند دروازوں میں کیا کہی؟ نہیں، بند دروازوں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پیپل پارٹی اس طرح نہیں کر سکتی۔ البتہ ہماری خاموشی جو ہے، ہماری سے مراد حکومت کی خاموشی جو ہے، جس طرح ایک بھائی نے ابھی فون پہ بات کی، یقین ان کے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے الٹے سیدھے سوالات ضرور جنم لیں گے، لہٰذا ہمارا اس جواب میں جو انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، کوئی حقیقت ہے کیا آپ کی نالج میں؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ اس طرح رہے گا، جو موجودہ صورتحال میں حکومت کا جو رویہ ہے، اگر یہ رویہ اس طرح برقرار رہا تو ظاہر ہے عوام جو کچھ سوچے گی وہ ان کا حق ہے اور وہ جائز ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ان کی ہڑتال کیسے ختم ہوگی؟ یہ اپنے موقع پہ قائم ہے، وہ اپنے موقع پہ کچھ بھی قائم ہے۔ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری تو کوشش ہے، ہم ان مزدوروں کی طرف سے ہر قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کی وجہ سے KESC کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم ہر قسم کی جواب دیں، ہماری یہ حیثیت ہے اچھا، کراچی کبھی میں۔ آپ لوگوں نے KESC انتظامیہ سے رابطہ کیا؟ ہم نے تو کئی بار کوشش کی، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کمیٹی سے بات نہیں کرتا ہوں۔ تابش گوہر نام ہے یا پتہ نہیں اس کا کیا، جو ان کا چیف ایگزیکٹو، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کمیٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک ہیرا ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ، اور جی ہیرا بتائے گا کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم، میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ایک مزدور کی بیٹی ہوں۔ خدارا ارباب اختیارات سے ہماری اپیل ہے کہ یہ انتظامیہ کے ہاتھ میں لی جائے تاکہ ہمارے مستقبل کا تو کچھ ہو۔ ہم کیا کریں گے آگے؟ ہم سارے یہ نسل تباہ کر دیں گے ہماری، ہم لوگ کیا کریں گے آگے؟ یہ ادارہ گورنمنٹ کو دیا جائے خدارا، تاکہ لوگ محنت کریں آگے بڑھیں۔ آپ کو گورنمنٹ پہ یقین ہے اتنا کہ گورنمنٹ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ ہم کہہ تو سکتے ہیں نا، لیکن انتظامیہ یہ کہتے ہیں ہم پرائیویٹ ہیں، ہمیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے ہیرا، بہت شکریہ۔ بشیر جان صاحب کچھ کہہ سکیں گے؟ کچھ بہتری ہوگی اگر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے؟ بہتری ہوگی اور یقیناً عوام کو تکلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے اچھائی کے لیے ہو رہا ہے، اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی، ہر انسان، آپ دیکھیں کوئی مریض ہو سو تکلیف ہوتا ہے، جب ہم اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو مزید اس کو تکلیف میں ڈال کر آپریٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے بشیر جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر چلتے ہیں ساتھیوں کے شہزاد کی جانب جو کہ KESC ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہیں، اس لیبر یونین کے ساتھ جو اس وقت دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کری ہے۔ شہزاد جی شہزاد
जी नादिया, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हमने जितने लोगों से भी यहाँ बात की है तो वो ये कह रहे हैं कि ताज हैदर साहब समेत पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की है, एएनपी के लोगों ने भी बड़ी कोशिश की है कि मसला हल हो जाए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। लेकिन उनकी कोशिशें अपनी जगह मौजूद हैं और ये बराह रास्त उनसे बात भी करते रहते हैं। मैं आपको आपकी मुलाकात अब कराना चाहूँगा एजाज से। एजाज साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद सूजी का ऐलान किया था कल 20 लोगों ने, और उसको आज कैंसिल कर दिया गया। तो एजाज साहब ये फरमाइए, ये बेवकूफ़ी क्यों करने जा रहे थे आप? ये हमें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और तकरीबन आज 60 दिन हो गए हम लोग एहतजाज पे हैं। हमारे घर में भूख फाका कशी हो रही है। हम घर पे जाते हैं तो बच्चे भूखे होते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, हमारे पास जेब में कुछ होता नहीं है, हम उनके लिए क्या लेके जाएं। हम खुदकुशी करना चाहते हैं, हम खुदसूजी करना चाहते हैं। लेकिन भाई खुदकुशी गुनाह है और इस मसले का हल नहीं है, ये बात जानते हो ना आप? जी हाँ जानते हैं, मगर क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब हमारी नहीं सुन रहे, हुकूमत पाकिस्तान हमारी नहीं सुन रहा, कोई चैनल हमारी बात नहीं सुन रहा। हम क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जी ये आपने सुनी एजाज साहब की बात। ये उन 20 लोगों में से थे जिन्होंने आज खुदसूजी का जो है प्लान बनाया था, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। ये कह रहे हैं 2 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है और घर पे हम खाली हाथ नहीं जा सकते। जी नादिया, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल आपका वहाँ का मौक़िफ़ हम तक पहुँचाने का। नाज़रीन यहीं पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।